اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ولا تحسبن الله غافلا اور نہ خیال کر اے انسان اللہ کو غافلا بے خبر عما یعمل الظالمون اس کے بارے میں جو کرتے ہیں ظالم لوگ۔ انما یؤخرہم بے شک وہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے لیوم ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار کہ پتھرا جائیں گی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس دن میں الابصار آنکھیں مہطعین دوڑ رہے ہوں گے مقنعی رؤوسہم اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سر لا یرتد الیہم نہیں لوٹ کر آئے گی ان کی طرف طرفہم ان کی نظر وافئدتہم ہوا اور دل ان کے اڑنے والے ہوں گے وانذر الناس اور ڈرائیں لوگوں کو یوم یاتیہم العذاب جس دن کے آ جائے ان پہ عذاب فیقول الذین ظلموا پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ربنا اے ہمارے رب اخرنا ہمیں مہلت دے الی اجل قریب ایک قریب کی مدت تک نجب دعوتک ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو ونتبع الرسل اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی اولم تکونوا تو کہیں گے وہ کیا تم نہیں تھے اقسم تم قسمیں کھاتے من قبل اس سے پہلے کہ ما لکم من زوال کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آنے والا وسکنتم اور تم نے رہائش اختیار کی تم ٹھہرے فی مساکن الذین ظلموا ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پہ وتبین لکم اور ظاہر ہو گیا واضح ہو گیا تمہارے لیے کیف فعلنا بہم کہ کیسے کیا تھا ہم نے ان ظالموں کے ساتھ وضربنا لکم الامثال اور ہم نے بیان کی تھی تمہارے لیے مثالیں۔ تو گزشتہ آیت کے اختتام پہ یوم یقوم الحساب کی بات ہوئی کہ انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے ہمارے ماں باپ کو بھی ایمان والوں کو بھی یوم یقوم الحساب حساب والے دن۔ تو حساب والا دن کیسا ہوگا اور جو ذات حساب لینے والی ہے
اس ذات کی قدرتیں اور اس ذات کا علم کیسا ہے، تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اے انسان نہ خیال کر، نہ گمان کر اپنے اللہ کے بارے میں، غافلاً عما یعمل الظالمون، کہ اس کو کوئی خبر نہیں ہے، وہ غافل ہے عما یعمل الظالمون، اس عمل سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ آج جو ظالم ظلم کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ان کے بارے میں اللہ کا علم نہیں، کیونکہ ظالم ظلم ڈھاتا ہے، اس کو فوری ظلم کی سزا نہیں ملتی، تو ظالم بھی سمجھتا ہے کہ میرے ظلم کا کسی کو پتہ نہیں چلا، اور دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ظالم کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، کہ پتہ نہیں ظالم کے اس ظلم کا کسی کو پتہ نہیں، یا کوئی اس سے انتقام لینے والا نہیں۔ فرمایا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نظر میں ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ظالم کے لیے بڑی دھمکی ہے اور مظلوم کے لیے بڑا سہارا اور تسلی ہے کہ اے مظلوم تو پریشان نہ ہو، جو تیرے ساتھ ظلم کرنے والا ہے میری اس کے ظلم کے ایک ایک عمل پہ نظر ہے۔ ہاں البتہ انما یؤخرہم، میں اس کو جلدی نہیں پکڑ رہا، بے شک میں اس کو مہلت دے رہا ہوں۔ انما یؤخرہم، بے شک اللہ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسے دن کے لیے کہ تشخص پتھرا جائیں گی، چندھیا جائیں گی اور کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دہشت کے مارے، خوف کے مارے، فیہ الابصار، اس دن میں آنکھیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ جل شانہ ان اللہ لیملی الظالم، کہ اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اور انما اذا اخذہ، تو جب اللہ اس کو پکڑتے ہیں تو اللہ پھر اس کی پکڑ بھی بہت سخت کرتے ہیں اور وہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور جب اس کا انسان اپنے ظلم سے، اپنے جرم سے باز نہیں آتا تو پھر آخر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور عام انسانوں کو اللہ تعالی جو گناہ کر رہے ہیں ان کو چلا رہے، اللہ مہلت دے رہے ہیں، لیوم تشخص فیہ الابصار، قیامت کے دن کے لیے، اور ہر انسان کو اس کی موت کے وقت تک اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، کیونکہ موت آنے پہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ موت بھی ایک چھوٹی قیامت ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن کا منظر یہ ہوگا تشخص فیہ الابصار، کہ حیرت کے مارے، دہشت کے مارے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور یہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جب انسان کو گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے یا کوئی حیران کن چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں لمبے وقت کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں جھپکتی نہیں ہیں۔ ویسے تو انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اور ایک لمحہ ساتھ ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے اور پلکیں ملتی رہتی ہیں بار بار۔ یہ انسان کی آنکھ میں اللہ نے ایسی تخلیق کی ہے، لیکن جب انسان جب حیرت زدہ ہوتا ہے تو پھر پلکیں نہیں ملتی، پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو تشخص فیہ الابصار، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس دن میں ابصار، آنکھیں، مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے لوگ، کس طرف کہ جو سور کی آواز آئے گی تو اس آواز کی طرف لوگ دوڑ پڑیں گے، خوف کے مارے اس آواز، وہ آواز سب کو کھینچ لے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ تو چونکہ سور یہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا، نفخہ اولا جس سے ساری مخلوق پہ موت واقع ہو جائے گی،
نفخہ ثانیہ کہ جس سے سب زندہ ہو جائیں گے پھر، اور جب زندہ کیے جائیں گے اس وقت پھر جو سور کی آواز آ رہی ہوگی تو اس کی طرف سب لوگ بھاگیں گے، مہطعین دوڑ رہے ہوں گے تیزی سے۔ مہطع کہتے ہیں کہ کسی آواز کی طرف تیزی سے چل جانا۔ مقنعی رؤوسہم، مقنع کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھانے کو، آسمان کی طرف سر اٹھانے کو، تو مقنعی رؤوسہم آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، ایسے نظریں اوپر اٹھی ہوں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پلٹے گی ان کی طرف طرفہم ان کی نظر، ایسے نظر آسمان کو اٹھی تو وہیں پہ ٹک گئی، جس طرف آواز آ رہی ہے آواز کی طرف ان کے کان لگ گئے اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں اور تیزی سے دوڑ رہے ہیں، کسی کو کوئی اپنے حال کی خبر نہیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور دل ان کے ہوا ہو جائیں گے، ہوا سے مراد دل ان کے دہشت زدہ ہو جائیں گے اور بدحواس وہ لوگ ہو جائیں گے۔ اور اس کے معنی اڑنے والا کہتے ہیں کہ دل اپنی جگہ سے نکل کے حلق کو آئے گا لیکن حلق سے باہر نہیں نکل پائے گا، اس طرح دل اٹک جائے گا حلق میں۔ مراد انسان کا گھبرا جانا، پریشان ہونا، جیسے انسان کو کبھی کوئی غم اور پریشانی آتی ہے تو انسان کی یہ کیفیت، اس پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور ڈرائیں آپ لوگوں کو یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے کہ جس دن ان پہ عذاب آ جائے گا۔ تو ایک تو مراد اس سے قیامت کا دن ہے اور دوسری مراد اس سے یوم سے مراد موت کا دن ہے کہ ان کو ڈرائیے موت کے دن سے، یأتیہم العذاب، جس دن ان پہ عذاب کی شروعات ہو جائیں گی۔ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عذاب اس پہ شروع ہو جاتا ہے، قبر کا عذاب، پھر حشر کی سختیاں، پھر اس کے بعد دوزخ ہے، تو ابتدا موت سے ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا ان کو ڈرائیے اس دن سے جس دن کے ان پہ عذاب آ جائے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اس وقت کہیں گے ظالم، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں ذرا مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ اس کے بارے میں غالباً سورہ منافقون میں آتا ہے 28ویں پارے میں کہ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میرے پروردگار کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی ہوتی، یعنی تھوڑا سا مزید اور وقت دے دیتا تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ خیرات خوب اپنے مال سے کرتا اور خوب نیک آدمی بن جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ ہم جب جس کو پکڑ لیتے ہیں اس کی موت کا وقت جو طے کیا ہوتا ہے، ہمارا فرشتہ آ جاتا ہے روح قبض کرنے والا، اور ملک الموت کے ساتھ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، کم و بیش 18 فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ اس کی آ کے روح کو قبض کرتے ہیں۔ لن یؤخر اللہ نفسا، جب اس کا اجل آ جاتا ہے تو پھر اس کو نہ پہلے موت آتی ہے نہ موت اس کی ٹلتی ہے، اسی اجل کے وقت میں وہ فرشتہ اس کی روح کو نکال لیتا ہے۔ اس وقت کہیں گے ظالم کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے پروردگار ہمارے ہمیں مہلت تو دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کے لیے، کہ نجیب دعوتک، ہم قبول کر لیں تیری دعوت کو۔ رب کی دعوت کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ قرآن جو آج بول بول کے انسانیت کو سمجھا رہا ہے، انسانیت کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، کسی کو اثر نہیں ہوتا اس کے لیے
تو اس وقت یہ کہے گا نجب دعوتک، تھوڑا سا ٹائم مل جائے ہم اے اللہ تیری دعوت کو قبول کر لیں، ونتبع الرسل، اور جو تو نے رسول پیغمبر ہماری طرف بھیجا ہم اس کی پیروی کر لیں، اس کی مان لیں ہم۔ اولم تکونوا، اس کا جواب کیا ملے گا؟ تو جواب یہ ملے گا اللہ کی طرف سے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی نہیں ہو؟ اولم تکونوا، کیا تم وہی نہیں ہو؟ اقسمتم، جو قسمیں کھاتے تھے دنیا میں، من قبل، اس سے پہلے یعنی دنیا میں، کہ ما لکم من زوال، کہ تم پہ کبھی زوال آنے والا نہیں، تمہارا اقتدار سدا بہار ہے، تمہارا عہدہ منصب یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تمہاری دولت مندی، تمہاری چودراہٹ، تمہارا وڈیرا پن، تمہاری ریاست، یہ سب ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یہ تم اس گھمنڈ میں دنیا میں مبتلا تھے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ تم دنیا میں سینہ تان کے چلتے تھے کہ ہم جیسا اور کون ہے، ہم چو دیگرے نیست، ہم سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، مالکم من زوال، تم بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے، وسکنتم، اور تم نے کبھی عبرت بھی نہیں پکڑی، تم ٹھہرے رہائش پذیر ہوئے، فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، ان لوگوں کے گھروں میں، یعنی تم سے پہلے جو مر کھپ گئے، تم انہی کی زمینوں پہ آ کے تمہارا بسیرا ہوا، انہی کے مکانوں میں تم ٹھہرے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، خدا کی پکڑ ان پہ آئی تھی، تم نے ان سے بھی عبرت نہیں پکڑی، وتبین لکم، اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے کیا سلوک کیا ان ظالموں کے ساتھ، ہمارا ان ظالموں سے سلوک کیسا تھا تمہاری نظروں میں تھا، تم نے دیکھا، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے طرح طرح سے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ کتنی مثالیں دے دے کے اللہ نے توحید کو سمجھایا، اور اللہ نے شرک کا رد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کو مثالوں سے سمجھایا، لیکن تم نہیں سمجھے، اور تم نے اس اپنی موت کے بعد کے اوپر تمہاری نظر ہی نہیں آئی، تو وضربنا لکم الامثال، ہم نے طرح طرح سے تم پہ مثالیں بیان کی کہ تم سمجھ جاؤ، لیکن تم سمجھے نہیں، الٹا ہمارے دین کے خلاف تم مکر چال بازیاں تم نے کی، تو اب تمہیں مہلت نہیں مل سکتی۔ اس کا بقیہ انشاءاللہ پھر آئے گا۔